بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام نے عورت کو کیا بنایا اور مغرب نے کیا بنا دیا؟ نمبر 1، اس مغربی تہذیب نے عورت کو سٹیج پر گانا گانے کی اجازت دے دی، جبکہ خدا نے اسے اذان اور اقامت کہنے سے روک دیا تاکہ اس کی آواز کی نرمی اور عفت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ نمبر 2، کافروں نے اسے سٹیج پر اداکاری کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جمعے کی نماز یا باجماعت نماز بھی فرض نہیں کی تاکہ عزت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ نمبر 3، بے شرمی کی حد ہے کہ عورت کو اولمپکس اور مقابلوں کا چیمپئن بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے سے روک دیا تاکہ عصمت و حیا کو محفوظ رکھا جا سکے۔ نمبر 4، وہ عورت کو کھیل دیکھنے اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اسٹیڈیم تک لے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دین کی حمایت کے لیے بھی جہاد پر نکلنے سے منع کیا تاکہ اس کی نسوانیت اور عفت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ ہے دین اور وہ ہے دنیا، دیکھ لیں کیا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 138 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ آیت نمبر 139۔ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ تیسرا موقع ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں اس کا ذکر گزر چکا ہے اور ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔ ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312، 313 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182 to 183۔ آیت نمبر 140، یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ آبا کا استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں صرف اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جائے۔ اباق کے معنی ہے غلام کا اپنے آقا سے فرار ہو جانا۔ آیت نمبر 141، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ آیت نمبر 142، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اس کی تفسیر ہے، ان فکروں پر غور کرنے سے جو صورت واقعہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی یعنی اوور لوڈڈ تھی۔ نمبر 2، قرآن اندازی کشتی میں ہوئی اور غالباً اس وقت جب بحری سفر کے دوران میں یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی کے سبب سے تمام مسافروں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، لہٰذا قرآ اس غرض کے لیے ڈالا گیا کہ جس کا نام قرآ میں نکلے اسے پانی میں پھینک دیا جائے۔ نمبر 3، قرآ میں حضرت یونس ہی کا نام نکلا، وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ نمبر 4، اس ابتلا میں حضرت یونس علیہ السلام اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنے مقام ماموریت سے فرار ہو گئے تھے۔ اس معنی پر لفظ ابا کا بھی دلالت کرتا ہے جس کی تشریح ہم آیت نمبر 78 میں کر چکے ہیں، اور اسی معنی پر لفظ مولیم بھی دلالت کرتا ہے۔ مولیم ایسے قصوروار آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ سے آپ ہی ملامت کا مستحق ہو گیا ہو، خواہ اسے ملامت کی جائے یا نہ کی جائے۔ آیت نمبر 143، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا۔ اس کی تفسیر ہے، اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پہلے ہی خدا سے غافل لوگوں میں سے نہ تھے بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو دائماً اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا
اور اس کی تسبیح کی۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا ہے فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی پس ان تاریکیوں میں اس نے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار ہوں۔ آیت نمبر 144، تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اس کی تفسیر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی اور حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک اس کے پیٹ میں زندہ رہتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اس مچھلی کا پیٹ ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا رہتا۔ مشہور مفسر قتادہ نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ ابن جریر۔ آیت نمبر 145، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت یعنی بیماری کی حالت میں ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور وہ ایک بندہ مومن و قانت کی طرح اس کی تسبیح میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ ساحل ایک چٹیل میدان تھا جس میں کوئی روئیدگی نہ تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی جو حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کرتی، نہ وہاں غذا کا کوئی سامان موجود تھا۔ اس مقام پر بہت سی اقلیت کے مدعی حضرات یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر کسی انسان کا زندہ نکل آنا غیر ممکن ہے، لیکن پچھلی ہی صدی کے آخر میں اس نام نہاد اقلیت کے گڑھ یعنی انگلستان کے سواحل سے قریب ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جو ان کے دعوے کی تردید کر دیتا ہے۔ اگست 1891 میں ایک جہاز پر کچھ مچھیرے ویل کے شکار کے لیے گہرے سمندر میں گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑی مچھلی کو جو 20 فٹ لمبی اور 5 فٹ چوڑی اور 100 ٹن وزنی تھی سخت زخمی کر دیا، مگر اس سے جنگ کرتے ہوئے جیمز بارٹلے نامی ایک مچھیرے کو اس کے ساتھیوں کی آنکھوں کے سامنے مچھلی نے نگل لیا۔ دوسرے روز وہی مچھلی اس جہاز کے لوگوں کو مری ہوئی مل گئی۔ انہوں نے بمشکل اسے جہاز پر چڑھایا اور پھر طویل جدوجہد کے بعد جب اس کا پیٹ چاک کیا تو بارٹلے اس کے اندر سے زندہ برآمد ہو گیا۔ یہ شخص مچھلی کے پیٹ میں پورے 60 گھنٹے رہا تھا۔ اردو ڈائجسٹ، فروری 1964۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر معمولی حالات میں فطری طور پر ایسا ہونا ممکن ہے تو غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پر ایسا ہونا کیوں غیر ممکن ہے؟ آیت نمبر 146، اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ اس کی تفسیر ہے اصل الفاظ ہیں شجرۃ من یقطین۔ یقطین عربی زبان میں ایسے درخت کو کہتے ہیں جو کسی تنے پر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ بیل کی شکل میں پھیلتا ہے، جیسے کدو، تربوز، ککڑی وغیرہ۔ بہرحال وہاں کوئی ایسی بیل موجزانہ طریقے پر پیدا کر دی گئی تھی جس کے پتے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ بھی کریں اور جس کے پھل ان کے لیے بیک وقت غذا کا کام بھی دیں اور پانی کا کام بھی۔ آیت نمبر 147، اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ اس کی تفسیر ہے 1,00,000 یا اس سے زائد کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد میں شک تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی بستی کو دیکھتا تو یہی اندازہ کرتا کہ اس شہر کی آبادی 1,00,000 سے زائد ہی ہوگی، کم نہ ہوگی۔ اغلب یہ کہ یہ وہی بستی تھی جس کو چھوڑ کر حضرت یونس علیہ السلام بھاگ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عذاب آتا دیکھ کر جو ایمان اس بستی کے لوگ لے آئے تھے اس کی حیثیت صرف توبہ کی تھی، جسے قبول کر کے عذاب ان پر سے ٹال دیا گیا تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ ان کی طرف بھیجے گئے تاکہ وہ نبی پر ایمان لا کر باقاعدہ مسلمان ہو جائیں۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے سورہ یونس آیت نمبر 98 نگاہ میں رکھنی چاہیے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 148 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔